جی ہم یونیورسٹی ٹاؤن کے متاثرین ہیں جو کہ ہم اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں. ہمیں ایک RDA سے اپرووڈ سوسائٹی میں اپنا ایک پلاٹ خریدا جس میں ہمیں یہ امید تھی کہ ہم کچھ عرصے بعد اپنا تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا مکان بنائیں گے, اپنے بچوں کے لیے چھت بنائیں گے. تو ہمیں یہ امید تھی کہ ہمیں اپنا پلاٹ مل جائے گا. FIR کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور ہمیں بار بار رات میں یا کسی بھی ٹائم ہمیں میٹنگ کے لیے بلا لیتے ہیں. یہ ہم سے اب کیا چاہتے ہیں؟ جو کہ ہم لوگوں کو یونیورسٹی ٹاؤن کی انتظامیہ ہے نہ تو قبضے دے رہے ہیں نہ تو سہولیات دی جا رہی ہیں. اور بار بار ہم نے جو ہے نا پولیس کو اور مختلف اداروں کو, نیب کو, RDA کو, CM صاحبہ کو مختلف جگہوں پہ ہم نے اپلیکیشن دی ہیں جو کہ متاثرین کی کوئی بھی نہیں سنی گئی. اس وقت میں موجود ہوں تھانہ نیو ایئرپورٹ پر. یہاں پر متاثرین ہیں اور یہ متاثرین ہیں یونیورسٹی ٹاؤن کے. پچھلے 1.5 سال سے یہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے گاہے بگاہے کبھی تھانے کا چکر لگاتے ہیں تو کبھی RDA کا. RDA کی DG کنزہ مرتضیٰ صاحبہ سے بھی ان کی ایک میٹنگ ہو چکی ہے, لیکن ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ کہتے ہیں ابھی تک نہیں مانے گئے. آج بھی ان کو بلایا گیا تھانے میں اور الٹا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی ٹاؤن کے جو مالکان ہیں وہ ہمارے اوپر FIRs کروا رہے ہیں. اب یہ FIRs کون سی کروائی جا رہی ہیں, آئیے متاثرین سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ وقاص صاحب آپ کا بھی اور ہاشمی صاحب کا اور باقی سردار صاحب کا, سارے دوستوں کا, میڈیا والوں کا جو آج یہاں پہ موجود ہیں. آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ, میرا خیال ہے یہ فریزنگ ٹمپریچر میں آپ لوگ بھی بہت دور سے چل کے آئے ہیں اور آپ لوگوں کا بھی یہ کنسرن ہے جو ہمارا کنسرن ہے کہ یہاں پہ یونیورسٹی ٹاؤن کے تقریباً 8,000 متاثرین جو 33 سال سے اپنے پلاٹوں کا انتظار کر رہے ہیں, قبضے کا انتظار کر رہے ہیں اور رہائشی جو ہیں وہ اس فریزنگ ٹمپریچر میں صبح کے وقت ایک ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ جس کے لیے 1992 سے لے کے 2011 تک مسجد فنڈ لیا گیا ہے, لیکن اس مسجد کی نہ آج کوئی کھڑکی ہے, نہ دروازہ ہے اور نہ کوئی پارک ہے ہمارے پاس بچوں کے کھیلنے کے لیے, نہ کوئی پلے گراؤنڈ ہے, نہ پراپر سیوریج ہے, نہ ڈرین ہے, نہ اسٹریٹ لائٹس ہیں اور ایک جنگل کا ماحول ہے. کوئی یہ یقین ہی نہیں کر سکتا کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی پنڈی اسلام آباد میں اور RDA کی اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹی ہوگی. RDA انفارچونیٹلی اپنی کوئی ریگولیٹری فیلیئرز کی وجہ سے یہاں کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکے. آج ہم یہاں جو موجود ہے, آپ کا جو سوال تھا وہ اس لیے موجود ہے کہ 20 دسمبر کو DG RDA اور ان کی جوائنٹ امپلیمنٹیشن کمیٹی کی ٹیم آئی تھی یونیورسٹی ٹاؤن کے سائٹ پہ ایک کلی کچہری کے لیے. کلی کچہری کیوں رکھی گئی تھی کہ 4 نومبر کو ہاؤسنگ منسٹری نے ایک 26 پیجز کی رپورٹ ایشو کی ہے جس میں کہ RDA کی ریگولیٹری فیلیئرز اور یونیورسٹی ٹاؤن کی تمام ارریگولیرٹیز اور لاس کی وائلیشنز رپورٹ کی گئی تھی اور ایکشن پوائنٹس اور فائنڈنگز کی صورت میں RDA کو کہا گیا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کروائیں. اس کے نتیجے میں RDA نے ایک ڈیڈیکیٹڈ کمپلیٹ سیل بنائی, ایک ڈیڈیکیٹڈ ای میل ID جنریٹ کی. اس ای میل ID پہ تقریباً 1000 لوگوں نے 2-4 دنوں کے اندر کمپلینٹس رجسٹر کرائی. RDA کے DG نے یہ مناسب سمجھا کہ ان سب لوگوں کو اپنے آفس بلانے کی بجائے سائٹ پہ بلا کے ان کی فریاد سنی جائے, ان کے مسائل سنے جائیں. اس مقصد کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور اس کی بنیاد پہ یونیورسٹی ٹاؤن کی جو مالکان انتظامیہ ہے جو ہمیشہ سے ہیراسمنٹ کے ٹیکٹکس اپلائی کرتی ہے انہوں نے یہاں بھی وہ ہیراسمنٹ کے ٹیکٹکس اپلائی کی اور کمپلینٹس کی ادھر ادھر, اور پولیس اسٹیشن سے ہمیں سمن کیا گیا. یہ 5ویں دفعہ آج ہم یہاں حاضر ہوئے. پہلی دفعہ 22 دسمبر کو, پھر 26 کو, پھر 30 کو, پھر 5 کو اور آج 12 جنوری کو کہ 161 کے بیانات ریکارڈ کروائیں. 161 کے بیانات ہم نے پہلے دن 22 تاریخ کو آ کے ریکارڈ کروائے تھے, لیکن چونکہ ابھی تک RDA والے نہیں آئے تھے, آج RDA والے آ گئے ہیں تو SHO صاحب نے کہا ہے کہ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ معاملہ یہیں پہ ریزالو ہو, اور آگے انہوں نے پرومس کیا ہے کہ کمنگ سیٹرڈے کو ظہر کے وقت وہ خود آئیں گے, ایک خود کلی کچہری رکھیں گے اور متاثرین سے ملاقات کریں گے, ان کے مسائل سنیں گے. موقع پہ تو ہم ان کے شکر گزار ہیں SHO ابراہیم بلوچ صاحب کے کہ انہوں نے اگر یہ موو لیا ہے, دیر آیت درست آیت, اگر ان کو ہمارے مسائل اور تکالیف کا احساس ہو گیا ہے اور وہ آ جاتے ہیں موقع پہ
لوگوں کو سنتے ہیں, لوگوں کی فریاد سنتے ہیں, اور مسائل کے حل میں اگر پولیس چاہے تو میرا خیال ہے وہ RDA سے بھی زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتی ہے لوگوں کے مسائل حل کرنے. امید ہے کہ یہ مسئلہ 20 دسمبر والا یہیں پہ ختم ہوگا جیسے ابراہیم بلوچ نے کہا ہے, اور اگلے سیٹرڈے کو آ کے وہ اور ان کے حل میں مدد بھی فرمائیں گے. شکریہ. جی بتائیے گا کہ رات کی سردی ہے, آپ گھر سے کیسے اور کیوں باہر؟ دیکھیں نا کہ ان لوگوں نے ہمیں لائک جو ہماری یونین ہے ان کو اتنا ہراس کیا ہے. ہر 2 دن کے بعد ایک لیٹر بھیج دیتے ہیں کہ آج بھی اپیئر ہوں, اگر نہیں ہوگا تو ایکشن لیا جائے گا. ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. جو مین کلپریٹ ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں, ان کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں. اور ہمیں دیکھیں کہ اس ٹائم رات کو میں فیمیل اکیلی یہاں پر اسی لیے موجود ہوں فزیکلی, کیونکہ میں نے 2008 میں ان سے پلاٹ لیا تھا اور ابھی تک پوزیشن نہیں ہوئی. میرے علاوہ بڑے لائک مور دین 6000 لوگ ہیں جو افیکٹیز ہیں. اور اب دیکھیں کہ 2 دن کے بعد 4 لوگوں کو نکال دیتے ہیں, اور RDA جو ہیں وہ ان کی وجہ سے ہم نے اس دن یہ سارے ایشو ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہاں پہ لائک گیدرنگ کی کوئی جلسہ نہیں تھا, نہ کوئی ریلی تھی. انہوں نے وزٹ کرنا تھا اور ہم نے اپنے ایشو اپنے ہائی لائٹ کیے, جس میں کچھ لوگ اسکردو سے آئے ہوئے تھے, کوئٹہ سے آئے تھے, کراچی سے آئے تھے. ہم لوگ تو یہاں کے لوکل ہیں, تو اس کو ان کو اتنا ایشو ہوا اس چیز کا, کیونکہ ہم نے وہ ایشوز سارے ہائی لائٹ کیے ان کے آگے. جن لوگوں کے ایشوز سے وہ تو ہائی لائٹ کرنے تھے, ان سے کوئی فرق نہیں پڑا. صرف فرق پڑا ہے کیونکہ ان کو جو مین کلپریٹ تھے ان کے لیے یہ پرابلم کریٹ ہوا اور انہوں نے ان کو یوز کیا. اب پولیس کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے, وہاں پہ موقع پہ موجود ہونا چاہیے کہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے جی ان کے خلاف FIR کاٹی ہے. FIR کیسے کاٹی ہے کہ جو ان کا انسپیکٹر تھا محبوب صاحب, انہوں نے تو ان کو وہاں سے بھگا دیا تھا جب ہیئرنگ پہ, تو یہ کیسے FIR تھی. اور جو ہم لوگ پھر بھی ہم ڈٹے رہیں گے ہمارے اپنے رائٹس کے لیے, کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, کیونکہ یہ ہمارا سب کا مطلب سیم پرابلم ہے. میرے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں, تو کائنڈلی اس ایشو کو بہت ہائی لائٹ کیا جائے. اس میں ہم چیف منسٹر اور لائک نیب جتنے جو انویسٹیگیٹڈ ادارے ہیں ان کا یہ رول پلے ہونا چاہیے کہ یہ کب تک جو ہے لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے گیم ہوتا رہے گا, جس میں RDA بھی انوالو ہے. اگر RDA انوالو نہیں ہوتی تو شاید یہ پرابلم نہیں. جی ہم یونیورسٹی ٹاؤن کے متاثرین ہیں جو کہ ہم اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہم نے اپنی جمع پونجی لگا کر ایک RDA سے اپرووڈ سوسائٹی میں اپنا ایک پلاٹ خریدا, جس میں ہمیں یہ امید تھی کہ ہم کچھ عرصے بعد اپنا تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا مکان بنائیں گے, اپنے بچوں کے لیے چھت بنائیں گے. لیکن یہ ہمارے ساتھ سوسائٹی نے اتنا دھوکہ کیا کہ ہمیں ابھی تک اپنی پوزیشن نہیں ملی, جبکہ ہم نے ڈیولپمنٹ چارجز, یوٹیلیٹی بلز سب کچھ پے کر دیا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنا نہ ہمیں پوزیشن ملی ہے, نہ ہمیں پلاٹ کی لوکیشن پتہ ہے. اس کے بعد ہماری RDA صاحبہ سے ملاقات ہوئی, DH کنزہ مرتضیٰ صاحبہ سے. اس میں ہم نے اپنی ایک میٹنگ رکھی جس میں ہم نے ان کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کیے. اس کے بعد یہ ایئرپورٹ تھانہ SHO صاحب نے خٹک صاحب پہ, جو کہ ہمارے بھائی ہیں, ان پہ ایک کیس ڈال دیا ہے, یا ان پہ جو ہے وہ انہوں نے بلایا کہ آپ نے یہ کیوں جلسہ جلوس کیا, جبکہ وہاں پہ نہ کوئی جلسہ ہوا ہے, نہ کوئی ریلی ہوئی ہے, بلکہ ہم نے تو اپنے حقوق کے لیے بات چیت کی ہے اور میٹنگ کی ہے. کیونکہ RDA سے اپروو تھی سوسائٹی, تو ہمیں یہ امید تھی کہ ہمیں اپنا پلاٹ مل جائے گا, جبکہ یہاں پر تو ہمیں الٹا جو ہے ہم پہ یہ کیس ڈال رہے ہیں, FIR کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں, اور ہمیں بار بار رات میں یا کسی بھی ٹائم ہمیں میٹنگ کے لیے بلا لیتے ہیں. یہ ہم سے اب کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو خود مظلوم ہیں کہ ہمیں اپنا حق چاہیے, ہمیں اپنے بچوں کے لیے چھت چاہیے, لیکن ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہم جناب مریم نواز صاحبہ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ہمارے اس مسئلے پر ذرا نظر ثانی فرمائیں. اچھا, ہم لوگ اس وقت یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ جو خٹک صاحب ایک ہم تمام متاثرین جو لوگ ہیں ان کی ایک آواز ہے, اور ایک ظاہر ایک ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. ان کو تھانے کی طرف سے مسلسل ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے, ان کے لیے آئے ہیں. دوسرا, قانونی کارروائی تو ان لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے جو لوگوں کے پلاٹ 18 15 سال سے ان کے قبضے نہیں دے رہے ہیں. تو میں اداروں سے اور IG سے یہ اپیل کروں گا کہ اس طرح کی ہراسمنٹ بند کی جائے,
اور لوگوں کو شہریوں کے جو ان کے بنیادی حقوق ہیں، اگر یہ غیر قانونی کام ہوا ہے، آر ڈی اے کی ڈی جی صاحبان نے وہاں کچہری کی ہے، اگر یہ اللیگل ہے تو آر ڈی اے کی ڈی جی یہاں کیوں نہیں ہے؟ اس کو نوٹس کیوں نہیں دیا آپ نے؟ اس کو بھی بلاتے، وہ بھی یہاں آتی، وہ بھی کھڑی ہوتی۔ ایک عام سٹیزنس کو بلا رہے ہیں جو لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے۔ جنرل کچہری تھی، اس میں بھی موجود تھا۔ تو ایسی یہ اصل میں ہمارا مدعا ہے کہ کیونکہ یہ ایک انجسٹس ہے، تمام جو وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی اپیل ہم کرتے ہیں، آئی جی صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں کہ وہ لوگوں کے حقوق انہوں نے غصب کیے ہوں۔ جی سر، بتائیے گا آپ یہاں کی ایئرپورٹ کے جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ آنے کا۔ اور ہم لوگ جو بار بار یہاں 20 دسمبر کو آر ڈی اے کا وزٹ تھا یونیورسٹی ٹاؤن، متاثرین جو افیکٹیز ہیں 8000 لوگ، جو کہ ہم لوگوں کو یونیورسٹی ٹاؤن کی انتظامیہ ہے نہ تو قبضے دے رہے ہیں نہ تو سہولیات دی جا رہی ہیں۔ اور بار بار ہم نے جو ہے نا پولیس کو اور مختلف اداروں کو، نیب کو، آر ڈی اے کو، سی ایم صاحبہ کو، مختلف جگہوں پہ ہم نے اپلیکیشن دی ہیں، جو کہ متاثرین کی کوئی بھی نہیں سنی گئی۔ اور بجائے ادارے کے متاثرین کے ساتھ کھڑے ہوں تو وہ پولیس جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے یونیورسٹی ٹاؤن کی انتظامیہ کو۔ اور آر ڈی اے کی انتظامیہ آئی ہے اور وزٹ کرنے پہ یہ ڈی جی میڈم صاحبہ، ہم لوگ آئے ہیں تو ہم لوگ ان کو ویلکم کیا اور اپنے حقوق کی بات کیے۔ تو ان کے وزٹ ہونے کے بعد دوسرے دن جو ہے سنڈے کو 21 دسمبر کو ہمارے اوپر جو اب ہمیں یہاں سے سمن آ گیا ہے 7 لوگوں کو، جس میں عمر صدیق خٹک صاحب فرنٹ لائن پہ تھے، ارشد حسن زلمی، باقی بھی ہمارے 7 ممبر ہم ٹوٹل تھے۔ تو ہمیں یہاں پہ اب جو ہے آج 5ویں مرتبہ بلایا گیا ہے، جو کہ قانوناً جو ہے نا 3 سے زیادہ نہیں بلا سکتے۔ اورنگزیب صاحب ہیں یہاں پہ، ہم نے ان سے پوچھا کہ کتنی دفعہ بلایا جا سکتا ہے ویریفیکیشن کے لیے، تو انہوں نے کہا 3 سے زیادہ نہیں بلایا جا سکتا۔ تو ہم یہاں پہ 5ویں دفعہ آئے، اور خٹک صاحب لاسٹ ٹائم ہمارے ساتھ نہیں تھے، ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی، تو ان کو کل پھر جو انہوں نے سمن بھیج دیا، اور انہوں نے کہا کہ آر ڈی اے کی ٹیم اگر جو بندہ ہے آپ کے ساتھ اگر وہ آئے گا تو ہم تب آپ لوگوں کو بلائیں گے، ادروائز آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بار بار ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، ہمیں اذیت دے رہے ہیں، بلکہ جو یونیورسٹی ٹاؤن کی انتظامیہ ہے ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ متاثرین کو جو ہے نا یہ نہ کہ فائدہ دے رہے ہیں اور انتظامیہ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ تو ہماری جو ہے نا محترم مریم نواز صاحبہ سے اور آئی جی صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو خاص طور پہ جو ہے نا اس کی تھوڑی سی جو ہے نا کلاس لینے کی ضرورت بنتی ہے کہ متاثرین کے حقوق کی جہاں پہ بات کی جا رہی ہے، 1 سال سے کھلی کچہریاں لگی جا رہی ہیں، ہم لوگ بار بار وہاں پہ اپیئر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہم لوگوں کو انصاف نہیں دیا جا رہا اور ہمیں ہی بار بار گھسیٹا جاتا ہے۔ ان کے اوپر 3 ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں۔ مارچ میں آر ڈی اے کی طرف سے، محتسب کی طرف سے ایف آئی آر کاٹی گئی جو ابھی تک گرفتاری نہیں ڈالی گئی۔ پھر اس کے بعد ایک معراج صاحب ہے، ان کی طرف سے ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، وہ ابھی تک جناب یونیورسٹی ٹاؤن کی انتظامیہ جمیل خان اور عزیز خان ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اور 14 اگست میں ہمیں 14 اگست کے منانے کی خوشی میں ہمارے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اور ابھی تک نہ چلان کیا گیا اور ہمیں ابھی تک جو ہے اسی میں گھسیٹا گیا ہے۔ تو آپ کا بہت شکریہ، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور پولیس کا جو کام ہے وہ متاثرین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ لوگ آئے۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں میں خود ایک ایف پی آر کا امپلائی ہوں اور ہم نے اپنی جمع پونجی یہاں لگائی۔ اب جو ہم لوگوں کے کچھ لوگ ہیں جو یہاں پر ہمارے آگے فرنٹ پہ ہیں، جو ہمارے حقوق کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ جان بوجھ کے اب پولیس کا آر ڈی اے کے ساتھ کیا کام ہے؟ ہمارے پلاٹوں کا ایشو ہے، ہمیں آر ڈی اے سے مسئلہ ہے، لیکن یہ جو ہماری جو ہے نا اونرشپ، انہوں نے ان کے ساتھ ملی بھگت کی ہوئی ہے اور ان کو لگا رہے ہیں مال پانی، جو صحیح بتا رہا ہوں میں، اور اس کی وجہ سے پولیس ہمیں ہراساں کر رہی ہے۔ اب ہمارے وہ جو عمر خٹک صاحب ہیں، ارشد بھائی ہیں، یہ سارے لوگ ہیں، ہم ان کے لیے آئے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ وہ ہمارے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے حقوق چاہیے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، اور پولیس کو اس میں فریق نہیں بننا چاہیے۔ کیا کہیں گے ڈی جی آر ڈی اے کی جانب سے کیا موقف ہے، وہ کیا کہتی ہیں اس وقت؟ دیکھیں جی، ان کے ساتھ ہماری 2-3 دفعہ آ چکی ہیں، 20 کے لیے جو آج بلایا ہے انہوں نے، یہ بھی انہوں نے ہمیں کہا تھا اور ہم لوگ سب اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ 1 ہفتے میں ہم یہ کام کر دیں گے، 1 ہفتے میں، اور ابھی تک ویسے سوری ٹو سے ابھی تک کوئی کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ کتنے متاثرین ہیں ٹوٹل؟ تقریباً ہمارے 7832 یا اتنے ہی ہیں تقریباً۔ آپ کے ساتھ خواتین
اس لیے کہ سر خٹک کے ساتھ انہوں نے بہت زیادتی کر رہے ہیں اور پچھلے کتنے مہینوں سے ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں اور انہوں نے ہم ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور وہ یہ ہمارے لیے کھڑے ہیں. تو اس وجہ سے ہم ان کے لیے آئے ہیں کہ ان کے اوپر یہ روز آنا ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, فیملی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں اور ان کو بلوا رہے ہیں, روز روز بلوا رہے ہیں, ان کو تکلیف دے رہے ہیں. اور ایک بندہ جاب والا ہو اور اس کو آپ روزانہ آپ اس طرح ڈسٹرب کریں, اس کو ذہنی طور پہ ٹارچر والی بات ہے نا کہ ٹارچر ہی کر رہے ہیں یہ لوگ. اور بغیر کسی وجہ کے جب DGRD آئی تھی ہم لوگ خود وہاں موجود تھے اور ہم ہر جگہ ان کے ساتھ آئے ہیں, گئے ہیں, بیٹھے ہیں, لیکن ہم کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ان کو بلوائیں روز روز تھانے میں. کیوں بلوا رہے ہیں, کیوں ٹارچر کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ ہم غریبوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارے حقوق کے لیے کھڑے ہیں, اس لیے ان کو بلوا رہے ہیں روز روز کہ آپ ان کے لیے کھڑے ہیں, آپ پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ لوگوں کو ہم لوگ جس طرح پہلے ذلیل کرتے رہے ہیں اتنے سالوں سے, تو آگے مزید ذلیل اسی طرح کریں. آپ نے کیا کوئی دھرنا دیا, کوئی ریلی نکالی جس کی وجہ سے اس طرح ہو رہا ہے؟ ریلی تو نہیں نکالی, ہم لوگوں نے DGRD نے ہم سے میٹنگ کرنے کے لیے بلوایا تھا اور وہ خود انہوں نے بلوایا ہمیں. ٹھیک ہے, کے بعد یہ کیا سلسلہ نادیے کو یہ کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ ہماری ان سے اپیل ہے کہ ان بے گناہ ہیں یہ, ان کو کیوں آپ اس طرح کر رہے ہیں؟ آپ کے کہنے پہ یہ لوگوں نے آپ کو بلوایا تھا اور انہیں اپنے وہ کیا تھا, مطلب اجازت لے کے تو کیا ہے نا, ان کو انفارم کیا تھا نا کہ ہم DGRD آ رہی ہیں تو آپ آئیں, تو یہ لوگ نہیں گئے اور اب یہ ان کو بلوا رہے روز روز.